یہ ابھی والی جنگ پریکٹس ہے. کسی دین کی حقانیت کے لیے کوئی کتاب پڑھنے کی یا دلائل کی یا مناظرے یا مباحثے کی ضرورت نہیں. اپنی ذمہ داری کو ڈھونڈنا چاہیے. ہم شیطان کا ساتھ دیں گے چونکہ یہ اس سے بھی بدتر ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انہی راستے میں آئیں گی. ان کا خاتمہ کب ہوگا؟ پھر وہ بھٹکانا چاہ رہا ہے. حق و باطل واضح ہے. ذمہ داری سب کے مل کے آگے بڑھنے کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ناظرین کرام السلام علیکم. ناظرین آج ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا علی اصغر سیفی صاحب. اور آج ہمارا موضوع ہے آج کی جنگ کا کہ جو ایران کے ساتھ چل رہی ہے اس کا رابطہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ساتھ کیا ہے. کیا ہم ظہور کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ کیا یہ علامت ظہور میں سے ہے؟ آئے مولانا کی خدمت میں. اگر دیکھیں اس جنگ میں 3 ورڈ کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے: عرب، اسی طریقے سے فارس اور یہود. روایات میں اس کا کیا تذکرہ ملتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب احباب اور ہمارے تمام ناظرین سب کی خدمت میں سلام عرض ہے اور ہمیں خوشی ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جو ہیں دنیا کے جو مسائل ہیں عالمی اور بالخصوص عالم اسلام کے یہ جو بنیادی مسائل چل رہے ہیں اور اس میں ہمیں خوشی بھی ہے کہ بالاخر مسلمان حق و باطل کی جنگ میں بالخصوص جو ہے وہ ایک بہت بڑی فتح کے قریب ہیں اور دنیا میں بڑے بڑے بت جو ہیں باطل کے، کفر کے، شرک کے جو ہیں وہ ٹوٹ رہے ہیں اور آج دنیا کو اصلی اسلام کی بھی سمجھ آ رہی ہے اور بالخصوص مکتب اہل بیت اور ان کا جو ہے وہ فرنٹ پہ باطل سے لڑنا اور باقی تمام عالم اسلام کے اندر جتنے بھی اہل ضمیر، منصف مزاج اور تعصب سے پاک جتنے بھی اہل علم، محقق، علماء اور ہمارے جتنے بھی اسلامی جوان، بالخصوص میں کہوں گا امت اسلام، سب جو ہیں وہ حمایت کر رہے ہیں اور اب جو ہے وہ ایک بہت ہی بے نظیر عالم اسلام میں یکجہتی کے جو ہیں وہ مناظر آج ہم دیکھ رہے ہیں الحمدللہ. تو موجودہ جو دور ہے جس میں ہم ملت عزیز ایران اور ان کے ساتھ بہت سارے اور بھی اسلامی جو جہادی گروپس ہیں اور وہ جو باطل کے ساتھ لڑ رہے ہیں، عالم استکبار جو ہے یہود اور نصارہ کی شکل میں جو انہوں نے ایک محاذ قائم کیا ہے، اس محاذ میں جو شاندار کامیابیاں حاصل ہوئیں اور الحمدللہ مزید بھی حاصل ہوں گی، تو ہم جا تو اسی طرف رہے ہیں کہ بالآخر یہ حق و باطل کی جو کشمکش ہے اس کے اندر بالآخر باطل نے مغلوب ہونا ہے اور اہل حق نے جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے اور اس عظیم ملت میں تشکیل پانا ہے کہ جن کے میں یوں کہوں گا کہ صدیوں سے 1200 سال سے جو ہیں یوسف زہرا صلوات اللہ علیہ جو ہیں وہ منتظر ہیں. بالاخر وہ قوم جو ہے وہ اسی طرح ظاہر ہوگی، وہ یہ جنگیں کریں گے تاکہ وہ ان بڑی جنگوں کہ جن کا احادیث میں ذکر ہے ان کے لیے یہ تیار ہوں گے. چونکہ انسان جو ہے وہ اسی طرح اصلاح پاتا ہے، اسی طرح اس کی تربیت ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے محاذوں سے بڑے بڑے محاذ جو ہیں اس کی طرف منتقل ہوتا ہے. اب بھی ایک بہت بڑا محاذ ہے. اب اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف جو ہے وہ قوم یہود اور ان کے پیچھے نصارہ، البتہ سارے نہیں نصارہ، کچھ ممالک جو ہیں ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور باقی جو ہیں یا بے تفاوت ہیں یا بالاخر ان کی ہمدردیاں جو ہیں وہ ہو سکتا ہے ملت ایران کے ساتھ ہوں. یعنی بعض امیر لوگ ہر جگہ بیدار ہیں اور اس میں ایک خاص کردار جو ہے وہ عربوں کا ہے. اور جب ہم فارس کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد میں یوں کہوں گا کہ مشرق کے لوگ کہنے چاہیے کہ جس کے اندر موجودہ ایران بھی ہے اور ایران کے ہم نوا جتنے بھی اسی ایشیا کے اندر یا دوسری جگہوں پر جو مسلمان لوگ ہیں، یعنی اہل مشرق. تو یہ ایک بیداری ہے ایک بہت بڑی. اب اس میں آپ نے جو سوال فرمایا، میں بھی احادیث کی روح سے جو ہے تینوں کا ایک مختصر سا تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا شیعہ سنی مصادر کو سامنے رکھتے ہوئے. سب سے پہلے ہم عربوں کی طرف آتے ہیں. عربوں کے آخر الزماں میں جو کردار ہیں وہ 2 طرح کے ہیں. ایک کردار جو ہے وہ یمنی عربوں کا ہے کہ جنہوں نے
بالآخر اہل حق کے محاذ کو تشکیل دینا ہے، اور ان پر جو ہیں وہ ہمارے پاس کافی ساری احادیث ہیں شیعہ سنی مصادر کے اندر، اور باقاعدہ جو ہے ان کی مدد کی جو ہے وہ ائمہ علیہم السلام نے جو ہے اس زمانے میں باقاعدہ ان کی مدد کے لیے کہا شیعوں کو، اور ان کے لیے دعا خیر کی، اور فرمایا کہ بہترین پرچم جو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے بلند ہوگا وہ یمن کا پرچم ہے۔ یمن جو ہے وہ یوں سمجھیں مرکز حق قرار پائے گا، اور اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اہل یمن جو ہیں، موجودہ جو اہل یمن ہیں، ان کے اندر یہ استعداد ہے کہ کل عالم اسلام کا جو ہے وہ مرکزی کردار جو ہے یہ ادا کریں۔ اور اس حوالے سے ایک بڑا خوبصورت فرمان ہے رہبر معظم شہید کا بھی، وہ فرماتے تھے کہ ایک دفعہ ہم یمن کی جب بات کرتے ہیں تو اس سے مراد جغرافیائی اعتبار سے ملک یمن ہے، اور ایک دفعہ اس سے مراد ملت یمن یا یمانی ہیں، تو ہم سب یمانی ہیں۔ جو بھی یمن والوں کے ساتھ ہوں گے وہ ساری وہ ملت متبرکہ عملی اعتبار سے ہم سب جو ہیں وہ یمانی ہیں۔ اچھا، اب یہ جو کردار یمن کا ہے وہ اپنی جگہ قابل ستائش کردار ہے، اور اب بھی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ یہ بڑھے گا۔ لیکن ایک ہم عربوں کے حوالے سے جو روایات میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اہل سنت اور شیعہ مصادر میں، مثلا صحیح بخاری میں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے ایک مشہور حدیث ہے، اور یہ متفق علیہ بھی ہے کہ ویل للعرب من شر قد اقترب۔ اچھا، ایک یہ ہے کہ عربوں کے لیے ہلاکت ہے اس شر سے کہ جو ان کے قریب آ چکا ہے۔ اچھا، اسی طرح کی ملتی جلتی جو ہے وہ امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ سے بھی ہے کہ آپ نے بھی جو ہے وہ فرمایا کہ ویل لطغاة العرب من شر قد اقترب لیس بینہ و بین العرب الا السیف۔ معصوم فرماتے ہیں کہ عرب سے مراد یہاں کہ کن عربوں کے لیے ہلاکت ہے؟ عرب کے ظالموں کے لیے، نہ کہ سب عربوں کے لیے، اور اس شر سے کہ جو ان کے قریب ہے، یعنی مراد پھر آگے مولا فرماتے ہیں کہ ان ظالم عربوں کے درمیان اور یعنی اور اس شر کے درمیان کون سی چیز جو ہے وہ فیصلہ کرے گی؟ فرماتے ہیں وہ تلوار، یعنی ان ظالموں کا جو ہے وہ تلوار کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں، میں نے ایک دفعہ خود تجزیہ بھی کیا کہ امام زمان علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو ان کی شدید ترین جو جنگیں ہیں وہ خود عربوں سے ہوں گی، اور یہ تمام احادیث اور روایات جو ہیں وہ کتاب شریف غیبت نعمانی میں موجود ہیں، کہ جن میں مولا نے بالخصوص 14ویں اور 15ویں باب میں کہ امام جو ہیں وہ عربوں سے شدید جنگ کریں گے۔ ہمیں اس وقت سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر عربوں سے کیوں یہ شدید جنگ ہوگی۔ اچھا، اب یہ جو موجودہ جو مارکہ ہے، اس مارکہ میں نے دیکھا، اور آپ بھی سب دیکھ رہے ہیں کہ یہاں جو ہے ایک ملت کے ساتھ ظلم ہوا، اور مذاکرات کے درمیان ان پر حملہ کر دیا، اور ان کے جائز حقوق تھے وہ تو، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہ جو جائز حقوق ہیں، مثلا اگر ہم نے ایٹمی مواد جو ہے، یا ہمارے پاس یہ جو علم ہے، ہم نے اس سے کوئی منفی استفادہ نہیں کرنا، فقہی طور پر وہ قائل بھی نہیں ہے، اس کے باوجود ان کے جائز حقوق ان کو نہیں دیے گئے، اور الٹا ان پر حملہ کیا گیا، اور بے پناہ قتل و غارت ہوئی، اور لیکن انہوں نے دفاع کیا۔ اچھا، اب یہاں ہم ایک چیز جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس عالمی استعمار کی پوری دنیا میں مذمت ہوئی، حتیٰ اہل غرب کہ جو معمولاً پہلے اس طرح کی جو جنگیں ہوتی تھیں اس میں اس کے ساتھ ہوتے تھے، اب وہ بھی ساتھ نہیں ہیں، اور تمام اہل غرب کے جو ممالک ہیں ان میں باقاعدہ جو ہے مظاہرے ہوئے، اور ملت مظلوم ایران کے حق میں اور ان کی مذمت میں، حتیٰ خود ان کے اپنے ملکوں میں جو ہے وہ ملین جو ہے لوگوں کے مظاہرے ہوئے۔ اچھا، اسی طرح پوری دنیا کے اندر جو ہیں آپ دیکھیں تمام عالم اسلام کے اندر جو ہے وہ بے چینی بڑھی، اور لوگوں نے بھرپور جو ہے وہ ساتھ دیا ملت ایران کا، ان کی مالی معاونت، فکری، ہر اعتبار سے۔ لیکن ایک جگہ تاریک ہے، اور وہ ہے سرزمین عرب۔ عرب کے جو ممالک ہیں اس میں آپ یمن کو چھوڑ دیں، عمان کو بھی چلو کچھ حد تک، لیکن آپ دیکھیں بنیادی طور پر باقی جتنے عرب کے جو خطے ہیں، اور بالخصوص جہاں سرزمین حجاز ہے، بالآخر وہ تاریخی اہم مقدس مقامات، اب آپ عراق کو چھوڑیں اور یمن کو چھوڑ دیں، باقی آپ دیکھیں کہ عرب میں کیا ہو رہا ہے۔
عرب کی جو حکومتیں ہیں وہ ظالموں کا ساتھ دے رہی ہیں، کھلم کھلا ساتھ. ان کو باقاعدہ جو ہے انہوں نے فوجی مراکز جو ہیں دیے ہوئے ہیں، پھر پیسوں کے معاملے میں بھرپور، اور حتیٰ ان کی جو ملتیں ہیں وہاں بھی خاموشی ہے، کوئی بے چینی نہیں ہے، کوئی مظاہرے نہیں ہو رہے، کوئی ریلیاں نہیں ہیں. اب یہاں ہمیں یہی سمجھ آ رہا ہے کہ کل کفر جو ہے وہ پوری دنیا میں اکٹھا ہو کے شاید یہیں جمع ہوگا کہ جس سے مولا جو ہیں وہ لڑیں گے. چونکہ امام مہدی علیہ السلام کی جو لڑائی ہے عربوں کے بعد، ایک بڑی لڑائی یہودیوں کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد کوئی خاص لڑائی کا ذکر نہیں ہے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل غرب جو ہیں وہ بڑی جلدی تسلیم ہوں گے جب وہ امام زمان علیہ السلام کی شخصیت اور بالآخر انہیں مانیں گے کہ یہ واقعہ نجات دہندہ ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں آیا ہے، اور بالآخر امام ہے، ان کی شخصیت، ان کا کردار جو ہے وہ ایسا ہوگا کہ وہ مان لیں گے. لیکن جو نہیں مانیں گے وہ کون ہوں گے؟ وہ عرب کے اندر لوگ ہوں گے. یہاں مسلسل مزاحمت ہے. معذرت، یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ یعنی یہ ابھی والی جنگ پریکٹس ہے. یعنی ہم جو ہیں وہ جا اسی طرف رہے ہیں. لیکن اب اگر کوئی کہے کہ یہ وہی جنگ ہے یا اس جنگ کا تعلق جو ہے وہ مولا کے ظہور سے ہے، اور جس طرح کے بعض خطیب لوگ ہمارے ہاں اہل منبر جو ہیں وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، اور ہر دور میں کبھی بھی دنیا میں کوئی واقعہ ہوتا تو فوراً اس کو تطبیق کرتے تھے. حالانکہ ہمارے ائمہ علیہم السلام نے سختی سے تطبیق سے منع کیا اور فرمایا کہ کذب الوقاتون، جو لوگ اس طرح کی باتیں کر کے مولا کے ظہور کا وقت جو ہے وہ معین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سارے کذاب ہیں، حتیٰ ان پر لعن ہوئی ہے. یہ ہمارا جو ہے وہ نہیں ہمیں کرنا چاہیے. اس سے جو ہے لوگوں کے عقائد پہ ضرب لگے گی. یہ واقعہ تو گزر جائے گا کچھ عرصے کے بعد، دوبارہ معاملات ہو سکتا ہے نارمل ہو جائیں، پھر آپ کیا کہیں گے؟ تو ہو سکتا ہے لوگ اصل عقیدہ پر جو ہے وہ شک کا شکار ہو جائیں. لہٰذا یہ کام ہم نے نہیں کرنا اور نہ اس کی تائید کرنی ہے. ہاں، لوگوں کو آمادہ کریں کہ مطلب یہ حالات ہو سکتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے. یہ یقینی طور سے نہیں کرنا چاہیے. جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ یہ جنگیں جو ہیں یا اس طرح کی ہو سکتا ہے بعد میں بھی جنگیں ہوں، یہ خود ہماری ایک تربیت کا حصہ ہے. یہ وہی ظہور کی راہ ہموار ہو رہی ہے. لیکن اگر ان کو ہم ظہور کے ساتھ ربط دیں تو بہت ہی معذرت سے میں کہوں گا ان سب اہل منبر کی خدمت میں کہ ظہور کی نشانیوں میں سے یہ کوئی نشانی نہیں ہے. اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. وہ نشانیاں بہت ہی واضح ہیں، ان کے اندر اس طرح کی جنگوں کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور نہ ہمیں جو ہے ان کو اس کے ساتھ جو ہے وہ ملانا چاہیے. تو عرض کر رہا تھا کہ کیوں عربوں کے اندر جو ہے اتنی بے چینی، اتنی گمراہی، اتنے فتنے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہنا پڑا کہ ہلاکت ہو ان کے لیے. اور کیوں امام مہدی علیہ السلام کی جو ہے وہ سخت ترین جو جنگیں ہیں وہ ان کے ساتھ ہے. اس کی ایک وجہ ابھی اسی وقت دنیا میں ظاہر ہو رہی ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ یہ پورا خطہ جو ہے وہ دنیا کے جو دجال ہیں، جو دنیا کے شیطان ہیں، ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. حتیٰ ان کی ملت خاموش ہے اور وہ اس کو جو ہے اسی تعصب کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں. یعنی عجیب بات ہے کہ یہ جنگ کرنے والے ظالموں کی مدد کرنے پر فتوے دیے جا رہے ہیں، اور مظلوم کہ جس کو پوری دنیا کے باضمیر لوگ، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلمان، چاہے وہ شیعہ ہوں یا سنی، سب جو ہے وہ ان کے سامنے اب حق واضح ہو گیا. اب تو بہت سارے علماء اسلام جو ہیں وہ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ اب کسی مکتب یا کسی دین کی حقانیت کے لیے کوئی کتاب پڑھنے کی یا دلائل کی یا مناظرے یا مباحثے کی ضرورت نہیں. اس وقت دنیا کے افق پہ آپ کردار دیکھیں، یہاں کردار کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے. تو عرض خدمت ہے کہ عربوں کیا تو یہی حال ہے کہ عربوں کے اندر مسلسل یہ فتنے اور گمراہیاں رہیں گی کہ یہاں تک کہ انہی کے اندر سفیانی نے آنا ہے. سفیانی یعنی ان کی گمراہی اور سرکشی کی انتہا ہوگی کہ جو اسی قوم عرب میں سے نکلے گا، اور بے پناہ قتل و غارت، اور بالخصوص مظلوم مسلمانوں کا قتل و غارت، اور اہل بیت سے جن کی محبت ہوگی، جن کا تعلق ہوگا، یعنی ایک قسم کا یزیدی لشکر جو ہے پوری دنیا عرب میں تشکیل پائے گا، اور قتل و غارت کا بازار گرم ہوگا. اور اس کے مد مقابل اہل یمن، اہل خراسان جو ہیں مظلوموں کے دفاع میں قیام کریں گے، اور پھر بالآخر امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہوگا. ایک بہت یہاں پر ایک اجازت کے ساتھ سوال کروں گا کہ عام طور سے جب
ذکر ہو رہا ہے یہاں پر اہل عرب، اہل یمن، اہل خراسان، مثلاً 3 لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہ ہو فکر کہیں کوئی یہ نہ سوچے کہ پھر مثلاً ہم انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی بنگلہ دیش میں بیٹھا ہوا ہے، دوسری جگہ بیٹھے ہوئے مومنین یہ سوچے پھر میرا تو کوئی اس سے رابطہ نہیں، وہ تو اہل عرب ہے، وہ تو اہل یمن ہے، میں یمن جانے والا نہیں، میں تو جو ہے وہ انڈیا کے کسی دیہات میں ہوں، پاکستان کے کسی شہر میں ہوں، بنگلہ دیش کے کسی جو ہے وہ شہر میں ہوں، اور میں کیا میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. جی جی اس سلسلے سے کیا آپ جو ہے وہ فرمائیں گے؟ جی، اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ ہمیں وہ احادیث جو ہے وہ دیکھنی چاہیے، وہ بھی شیعہ سنی کتابوں میں ہے کہ جن کے اندر اہل مشرق کا قیام ہے. اب اہل مشرق کا جو قیام ہے اس کے اندر وہ تمام قوتیں، تمام گروہ، تمام ملتیں ہیں کہ جو اہل حق ہیں، جو دنیا کے باطل کے خلاف اکٹھی ہوں گی. یعنی آپ دیکھیں کہ بیشترین جو تعریف ہوئی ہے اور روایات ہیں وہ اہل مشرق کے قیام. اسی لیے ہم خراسانی کے قیام کی نسبت یا فارس کے قیام کی نسبت اہل مشرق کے قیام کی جو ہے روایات اس کو ترجیح دیتے ہیں، اور اتفاق سے وہ سند کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہے. مثلا خود خراسانی والی روایات میں پھر بھی سند میں جو ہے وہ کافی بحث ہے، ساری جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، لیکن اہل مشرق کا جو قیام ہے وہ شیعہ سنی دونوں کے نزدیک قابل قبول ہے. یعنی مقصد یہ ہے کہ جن کے اندر اہلیت ہوگی، جی یعنی ممکن ہے کہ ایک شخص کہیں اور ہوگا لیکن اس کے اندر اہل خراسان والی، اہل یمن والی صفت ہوگی، تو وہ مراد یہاں پر اہل یمن ہے. اسی طریقے سے عرب والی روایات میں جہاں کے اوپر اہل عرب کے جو طاغی ہوں گے، کہ جو ظالم ہوں گے، وہ کہیں پہ بھی ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی جو ہے وہ عرب کے علاوہ غیر عرب ہوں. اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو نام لیے گئے ہیں یہ مرکز بنیں گے، لیکن مراد یہ نہیں ہے کہ صرف انہی کے علاقوں کے ہی لوگ ہوں گے، یعنی ان کے ساتھ پوری دنیا سے لوگ آ کے ملیں گے، مرکز یہ بنیں گے. یعنی فکری اعتبار سے جو ان سے اٹیچ ہوں گے. مثلا یمن جو ہے مرکز بنے گا، لیکن پوری دنیا کے شیعہ، پوری دنیا کے محبان اہل بیت، پوری دنیا کے سچے غیور مسلمان اہل یمن سے آ کے ملیں گے، اور یوں ایک عالمی محاذ تشکیل پائے گا. یا مثلا جب ہم کہتے ہیں سفیانی، ٹھیک ہے وہ 3-4 ملکوں سے اس کی فوج زیادہ ہوگی، لیکن اس کے ہم فکر لوگ پوری دنیا، جیسے ابھی بھی آپ دیکھیں جب یہ سوریہ میں، عراق میں داعش کا مسئلہ اٹھا تھا اور جنہوں نے وہ تکفیریت اور یزیدیت والے جو کام شروع کیے، تو پوری دنیا حتی مغربی ممالک سے ان کے ہم فکر لوگ آ کے، یعنی یہ جو ہے یوں سمجھیں کہ یہ محاذ ہیں، نہ کہ صرف یہاں کے لوگ ہی ہوں گے. یہ عنوان ہے محاذ کا، لیکن ان کے ساتھ ان کے ہم فکر لوگ پوری دنیا سے اکٹھے ہوں گے. جیسے ہم جب خراسان کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں وہ قدیم خراسان آنا چاہیے، جس کے اندر موجودہ ایران ہے، افغانستان ہے، ترکمانستان ہے، حتیٰ بلوچستان، بہت سارے علاقے ہیں، قدیم ہندوستان کے بہت سارے علاقے ہیں. یا جب ہم قدیم فارس کی بات کرتے ہیں اور فارس و روم کی بات کرتے ہیں تو اس زمانے کا فارس دیکھیں نا کہ اس کے اندر کتنے ممالک تھے آج کے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہی بات ہے کہ آخر الزماں میں اگر کوئی نام دیے گئے ہیں یا تو اس قدیم زمانے کے مطابق دیے گئے ہیں کہ اس قدیم زمانے میں یہ سارے ملک اس نام کے ساتھ اکٹھے تھے، یا پھر جو ہے اس سے مراد جو ہے کہ یہ جگہ مرکز بنے گی لیکن ان کے ہم فکر لوگ پوری دنیا سے جمع ہوں گے. یعنی خلاصہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ اس سے جو ہے وہ مستثنا ہو سکتے ہیں، ناظرین بھی ہمارے شامل ہیں، یعنی پوری جہاں جہاں جو ہے وہ اہل حق ہیں وہ اہل خراسان، اہل یمن کے ساتھ شامل ہیں. جی. دوسری جو قوم ہے جسے ہم کہیں گے فارس، یا ہم کہیں گے ایران، یا ہم کہیں گے خراسان، یا ہم کہیں گے اہل مشرق، ان سب کی روایات ایک جیسی ہیں. میں اس حوالے سے جو ہے آپ کی خدمت میں 2 روایتوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں. ایک اہل سنت کے جو مصدر ہیں سنن ابن ماجہ، وہاں حضرت عبداللہ ابن حارث سے جو ہے وہ مروی ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ یخرج ناس من المشرق فیوطئون للمہدی سلطانہ، کہ مشرق سے لوگوں کا ایک گروہ جو ہے وہ قیام کرے گا، خروج کرے گا، اور یہ کون لوگ ہیں؟ جو امام مہدی کی حکومت کے لیے راہ ہموار کریں گے. یعنی اہل مشرق کے جتنے بھی قیام ہیں، چاہے یہ موجودہ قیام یا اس کے بعد اور بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ ایران نہ ہو، کوئی اور جگہ ہو، چونکہ ہم کسی ملت یا قوم کا بالخصوص نام اس لیے نہیں لینا چاہتے کہ پھر ہم مہدویت کی بحث سے نکل جائیں گے. مہدویت کی بحث جو ہے اس کے اندر جو نام انہوں نے احادیث میں لیے ہیں، مثلا اگر انہوں نے یمن کا لیا تو ہم یمن کی حد تک محدود ہیں، اگر انہوں نے خراسان کا لیا تو ہم اس سے محدود ہیں، اگر انہوں نے جو ہے وہ شامات سے سفیانی تو ہم شامات کی حد تک محدود ہیں.
تو پتہ نہیں وہاں تک پہنچنے سے پہلے کتنے ہی قیام ہوں گے. ہو سکتا ہے موجودہ جو قیام ہے، موجودہ جو محاذ ہے عالمی، یہ بھی اسی ایک سلسلے کی ایک اہم کڑی ہو، لیکن اس کو فی الفور ربط دے دینا یا اس کو بطور علامت ذکر کرنا، اس پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ نبی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مشرق میں سے ایک گروہ جو ہے وہ قیام کرے گا. اب وہ قیام موجودہ قیام ہے یا اس کے بعد ایک قیام ہے، ہمیں نہیں معلوم، لیکن اس میں ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ اہل مشرق میں استعداد ہے ایسے قیاموں کی کہ جو امام مہدی کی حکومت کا راہ ہموار کریں گے. یہ ہم اس سے ایک نتیجہ جو ہے وہ لیتے ہیں. یا جس طرح آپ دیکھیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بحار الانوار میں جو ہے جلد نمبر 57 میں یہ حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ رجل منکم ید الناس الی الحق، کہ کم میں سے ایک شخصیت اٹھے گی کہ جو لوگوں کو جو ہے وہ حق کی دعوت دیں گے، کہ یجتمع معہ قوم، کہ جس کے ہمراہ قوم ہوگی کالزبر الحدید، کہ جن کے قلوب، جن کے وجود جو ہیں وہ فولاد کی مانند ہوں گے، اور انہیں جو ہے معصوم فرماتے ہیں کہ تیز آندیاں جو ہے وہ انہیں نہیں ہلا سکیں گی. یعنی اب یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ایک زمانہ ہے کہ جس میں اہل قم نے جو ہے وہ قیادت کرنی ہے. اب یہ موجودہ قیام ہے یا اس سے پہلے جو انقلاب آیا تھا وہ تھا یا نہیں، یہ پیش رفت ہو رہی ہے. اس کے بعد آئندہ ایک بہت بڑا قیام ہے کہ جس میں بالآخر اہل قم نے جو ہے پورے اہل مشرق کا جو ہے وہ یوں سمجھنا ہے کہ آپ اہل مشرق کی جو ہے وہ رہبری کرنی ہے اور ایک بہت بڑا محاذ تشکیل دینا ہے شیطانوں کے مد مقابل، دنیا کفر، دنیا ظلم کے مد مقابل. تو ہمیں پھر بھی اس بات کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے کہ کسی بھی قیام اور جنگ کو بالخصوص کہنا کہ یہ روایت اس پہ ہے، ہو سکتا ہے اس پہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کسی ہو، لیکن ایک نتیجہ ہم نے لینا ہے. نتیجہ کیا ہے کہ جن کے اندر حق کو پانا اور حق کے ساتھ ہمراہی کرنا اور دنیا کے شر اور ظلم سے لڑنے کی جن لوگوں کے اندر استعداد ہے وہ یہ ہیں. ہم ان سے صرف یہی لے سکتے ہیں اور ان سے علاوہ کچھ نہیں لے سکتے. مثلا آپ دیکھیں کہ شہید مطہری نے اسی روایت کے ذیل میں جو ایک تجزیہ کیا، فرماتے ہیں کہ یہاں پتہ یہ چل رہا ہے کہ اہل فارس جو ہیں، اگرچہ قم کے بارے میں روایت ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ اہل فارس جو ہیں وہ ظہور سے قبل ایک بہت بڑی نظریاتی اور عسکری قوت بن کر ابھریں گے، اور یہ لوگ عالمی پابندیوں اور عالمی جنگوں کا سامنا کریں گے، لیکن ان کی خصوصیت کیا ہے کہ یہ جھکیں گے نہیں. یعنی یہاں جو ہے ہمیں اہل فارس کی ایک خاص ابھی بھی آپ دیکھ لیں موجودہ جنگ ہے یا اس سے پہلے بھی ایک 12 روزہ ہوئی، ابھی بھی ہوئی، پتہ نہیں بعد میں اب کیا ہوگا، لیکن یہ جھکے نہیں اور ڈٹ کر جو ہے انہوں نے باطل کا مقابلہ کیا ہے. اچھا، تیسرا جو نقطہ جو ہے وہ یہود کے بارے میں ہے. ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ ان کے بارے میں کیا نتیجہ نکال ہے. سورہ اسراء کی آیت نمبر 4 جو ہے وہ قابل ملاحظہ ہو. پروردگار فرما رہا ہے کہ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. ہم نے بنی اسرائیل کے لیے کتاب میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم زمین میں 2 بار ضرور فساد مچاؤ گے اور بہت بڑی سرکشی جو ہے وہ کرو گے. اب آپ دیکھیں کہ اب میں اسی کے ذیل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہود کی جو تاریخ ہے اس میں ان کا ایک بہت بڑا فساد پہلے یوں سمجھ لیں کہ حضرت داؤد و سلیمان کی حکومت کے بعد دیکھیں کہ جب انہوں نے حضرت یحییٰ جیسے پیغمبر کو شہید کیا، اور بھی بہت سارے انبیاء کے قاتل ہیں، پھر بخت نصر نے ان پر جو ہے وہ حملہ کیا اور ان کو غلام بنایا. ایک تو وہ ہے، ایک ان کا بعد از یعنی یوں سمجھ لیں کہ آخر الزماں میں بھی اس طرح کا ایک قیام ہے، ایک سرکشی ہے اور ایک بہت بڑا فساد ہے کہ جس کی طرف اشارہ کریں گے. لیکن آپ ملاحظہ فرمائیں جتنی بھی روایات ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی فتنے ہیں، دنیا کے اندر جتنے بھی حق و باطل کے محاذ بنیں گے، اہل باطل یہی ہیں، یعنی شیطان کی طرف یہ ہے. بلکہ ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے امام موسیٰ صدر کا
رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے شیطان ہیں کہ اگر کبھی شیطان اور یہودیوں میں جنگ ہو تو آپ لوگ جو ہیں وہ، بلکہ انہوں نے کہا ہم شیطان کا ساتھ دیں گے چونکہ یہ اس سے بھی بدتر ہیں. تو اب آپ دیکھیں قرآن مجید جو ہے وہ ان کے بہت بڑے فساد کا ذکر کر رہا ہے. ان کی جو ہے وہ ایک یوں سمجھ لیں کہ نفرت انگیز تاریخ کہ جس میں انہوں نے پتہ نہیں ہزاروں انبیاء کو شہید کیا، کتنا ظلم کیا انہوں نے. اور اب بھی آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر شرارتوں کا مرکز یہ ہے اور مظلوموں پر ظلم کرنا. اب آپ دیکھیں ایک جگہ سے ہٹتے ہیں دوسری جگہ شروع ہو جاتے ہیں، تیسری جگہ شروع ہو جاتے ہیں. ان کا خاتمہ کب ہوگا؟ ان کا خاتمہ اسی وقت ہوگا جب امام زمان علیہ السلام ظہور فرمائیں گے. کہتے ہیں عربوں کو رام کرنے کے بعد امام زمان علیہ السلام کی سب سے بڑی جنگ جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ ہے. جو آیت اپنے ابھی جو جی اس میں مرتین، جی جی، تو یہ مرتین یعنی 2 مرتبہ یہ طغیان کریں گے. تو یہ 2 مرتبہ کون کون سا ہوا؟ جی کیا یہ ابھی والا جو ہے یہ جو کر رہے ہیں یہ مراد ہے جی جی دوسری مرتبہ سے، یا یہ کہ 2 مرتبہ یہ کر چکے ہیں، یا یہ کہ یہ پہلی مرتبہ ہے؟ کیا ہے یہ تھوڑی سی کلیئر اگر بات ہو جائے تو جی. بہت بہتر ہوتا. دیکھیں جی یہاں جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ انہوں نے دوسرا جو ان کا فساد ہے وہ آخر الزمان میں ہے. کہتے ہیں آخر الزمان میں جب یہ لوگ فساد بپا کریں گے تو اس وقت جو ہے تمام اہل حق بلکہ اہل مشرق کے اندر جو اہل حق ہوں گے وہ ان کے مد مقابل قرار پائیں گے اور پھر ان کی یعنی حتمی نابودی ہے. لیکن یہ ایک سلسلہ ہے جنگوں کا. ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ والی جنگ وہ والی جنگ، یعنی آغاز ہوگا کہ جس کی انتہا جو ہے وہ امام زمان علیہ السلام کے دور میں ہوگی. یعنی ان کا اختتام جو ہے ان کی سرکشی کا وہ امام مہدی علیہ السلام کے دور میں ہوگا. لیکن اس سے پہلے جو ہے ان کو بدترین شکستوں کا سامنا کرنا پڑے گا، جیسے ابھی بھی ہوئی ہے اور بعد میں بھی ہوگی انشاءاللہ. اور اس حوالے سے بہت ساری روایات ہیں، یعنی ان کے اندر ایسے ایسے حالات طاری ہوں گے. مثلا فرض کریں کہ مرد کم ہو جائیں گے، 20 عورتوں کے لیے 1 مرد بچے گا، یعنی اس حد تک ہے. اور لیکن اس کے باوجود یہ شرارتوں سے باز نہیں آئیں گے. آخر میں امام مہدی علیہ السلام کی سپاہ جو ہیں وہ ان ظالم یہودیوں، البتہ ہماری مراد سارے یہودی نہیں ہیں، ان کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو اہل حق ہیں جو اس وقت بھی مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں. مراد وہ ظالم یہودی، وہ صہیونیت ہے کہ جو بے پناہ ظلم کر رہی ہے. تو یہ اور ان کے ہم نوا کہتے ہیں ایک وقت ایسا آنے والا ہے، یہ احادیث جو ہیں شیعہ سنی کتابوں میں ہے کہ ایک برا وقت ان پر یہ بھی آئے گا کہ پوری دنیا ان کے خلاف ہو جائے گی، حتیٰ دنیا کے جمادات. کہتے ہیں اگر کوئی یہودی، کوئی ظالم یہودی کسی پتھر کے اندر بھی اپنے آپ کو چھپائے گا اور اس پتھر کے پاس سے امام مہدی علیہ السلام کے افواج میں سے کوئی ناصر ان کا گزرے گا تو وہ پتھر خود پکارے گا کہ اے مومن، میرے پیٹ میں ایک یہودی ہے، ایک ظالم چھپا ہوا ہے اور مجھے تو توڑ اسے قتل کر، ایک سرنی فقتل، مجھے توڑ اسے قتل کر. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو فتنہ دوبارہ یہودی جیسے ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اب تو پوری دنیا تقریباً اتفاق کر چکی ہے کہ فتنے کا مرکز یہ ہے اور مسلسل فتنہ انگیزی کر رہے ہیں. اور جو لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں وہ بھی رسوا ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں اور مزید ذلیل ہوں گے. اور آپ کی خدمت میں عرض کریں لیکن یہ کب شکست کھائیں گے؟ حتمی شکست امام مہدی علیہ السلام اور ان کی سپاہ کے ذریعے ہوگی. اور اسی وقت ہی بیت المقدس جو ہے دنیا مکمل اس سے آزاد ہوتا دیکھے گی، جہاں بالآخر عالم اسلام اور ان کے مجاہدین ایک عظیم الہی نماز بھی امام مہدی علیہ السلام کی امامت میں بپا کریں گے، جس میں حضرت عیسیٰ جیسے نبی شرکت کریں گے. لیکن عرض خدمت یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اپنی فتنہ انگیزیوں سے باز آنے والے نہیں ہیں. ہاں ان کے ساتھ جنگیں ہیں جس میں ممکن ہے ہار اور شکست جو ہے اس کے زاویے بدلتے رہیں، لیکن یہ اپنی نابودی کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہم سے یہ کہیں. اور ان کے ہم نوا جو ہیں وہ اپنی ذلت کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور ان کا مقابلہ کرنے والے جو ہیں وہ کامیابیوں کی طرف اور سعادتوں کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور سب سے بڑی سعادت یہ ہوگی کہ یہی لوگ امام مہدی کی سپاہ سے ملحق ہوں گے انشاءاللہ. جی جی. اچھا میں اس حوالے سے ایک روایت جو ہے آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، اور آپ یہ ہے تو اہل مشرق کے حوالے سے، اور آپ کو معلوم ہے کہ موجودہ جو قیام ہے اس میں اہل مشرق نے
غرب کے مد مقابل جو ایک عظمت پیدا کی ہے، بعض لوگ اس روایت کو پیش کر رہے ہیں، اور میں بھی اسی روایت کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ روایت جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ اہل مشرق کی عظمت کیا ہے، لیکن آیا اس سے مراد موجودہ قیام ہے یا نہیں، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ جو 5ویں امام علیہ السلام کی روایت ہے، جی قتلاہم شہداء، جس میں جو ہے وہ کہا ہے کہ اہل مشرق جو ہے وہ علم پرچم جو ہے وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے کے جائیں گے، جی، جو بہت زیادہ اسے لوگ جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ جی دیکھیں، یہ جو حدیث ہے یہ کتاب الغیبہ جو ہے نعمانی کی، اس میں صفحہ نمبر 273 پر ہے، اور بحار الانوار کی جلد نمبر 52 میں بھی یہ حدیث ہے۔ حدیث جو ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے۔ اب میں اس کا جو ہے متن آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ کأنی بقوم قد خرجوا بالمشرق، میں مشرق سے جو ہے ایک خروج کرنے والی قوم کو دیکھ رہا ہوں۔ اچھا، یطلبون الحق، کہ جو مطالبہ رکھتے ہیں حق کا، اچھا، کہ فلا یعطونہ، کہ ان کا حق انہیں نہیں دیا جاتا۔ ثم یطلبون، پھر وہ مطالبہ کریں گے کہ فلا یعطونہ، پھر انہیں نہیں دیا جائے گا۔ اب یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کا ایک مصداق موجودہ جنگ بھی ہو، چونکہ یہ بھی 2 دفعہ اسی مطالبہ حق پر جو ہے ان کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا، وہ جو 12 روزہ جنگ تھی اور موجودہ بھی، کہ یہ جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے، یہ صرف مطالبہ حق رکھتے تھے۔ فَإِذَا رَأَوْا ذَلِكَ، جب یہ دیکھیں گے کہ ہمیں تو ہمارا حق نہیں مل رہا بلکہ ہمارے حق میں ظلم ہو رہا ہے، تو معصوم فرماتے ہیں کہ وَضَعُوا سَيُوفَهُمْ عَلَىٰ عَوَاتِقِهِمْ، پھر یہ اپنی تلواریں، اپنا اسلحہ جو بھی ہے، چاہے کہ چونکہ اس زمانے میں بہترین اسلحہ تلوار تھی تو مولا نے تلوار کا ذکر کیا، لیکن واقعاً مراد جو ہے وہ خود تلوار نہیں ہے، مراد یعنی ان کا مسلح قیام ہے کہ یہ اسلحہ اٹھائیں گے، اور فَيُعْطُونَ مَا سَأَلُوا، پھر دنیا والے جو ہیں وہ کہیں گے ہم آپ کا حق آپ کو دیتے ہیں، آپ اب نہ لڑیں ہم سے، لیکن فَلَا يَقْبُلُونَهُ، اب یہ قبول نہیں کریں گے۔ اب جو ہے حق و باطل کی ایک جنگ شروع ہو جائے گی، اور یہ کشمکش جو ہے حق و باطل کی یہ جاری رہے گی، حتی یقوم، یعنی ان کا قیام جو ہے وہ بڑھے گا، جاری رہے گا، ولا یدفعونہ الا الی صاحبکم، یہ کہاں تک پہنچے گا؟ تا امام مہدی علیہ السلام کے قیام۔ اچھا، اس کے بعد معصوم جو ہے اس حق و باطل کے قیام کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں قتلاہم شہداء، کہ ان کے جتنے بھی لوگ اس قیام میں مارے جائیں گے وہ سب شہید ہوں گے۔ اور اس کے بعد امام باقر علیہ السلام ایک اپنی خواہش اور ایک اپنی آرزو کا اظہار کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اما انی لو ادرکت ذالک لستبقیت نفسی لصاحب ھذا الامر، کہتے اگر میں بھی اس دور میں ہوتا تو میں بھی صاحب الامر کی جو ہے وہ خدمت کے لیے سبقت کرتا، یعنی میں خود بھی اس طرح کے قیام میں شرکت کرتا۔ یعنی گویا ہمیں جو ہے اس روایت سے ہر حق و باطل کی جنگ میں اپنے وظائف کا پتہ چل رہا ہے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ میں ہندوستان میں بیٹھا ہوں، میں پاکستان میں بیٹھا ہوں، میں کینیڈا میں بیٹھا ہوں، لڑائی تو وہاں ہو رہی ہے، میرا اس سے کیا تعلق؟ نہیں، لڑائی بعد والے دور میں ہونی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام اس دور میں یہ فرما رہے ہیں کہ میں اگر اس دور کو پاتا، میں معصوم امام اگر اس دور کو پاتا، میں بھی اس لڑائی میں اپنا کردار ادا کرتا، میں اپنے آپ کو فدا کرتا صاحب امر کے لیے، چونکہ یہ مقدس قیام حق و باطل کے بالاخر ہمیں لے کر وہاں جانے والے ہیں، راہ ہموار ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا اس سے ایک بہت بڑا درس جو ہمیں مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جہاں بھی ہوں، دنیا کے جس حصے میں بھی ہوں، جہاں کہیں بھی حق و باطل کی جنگ ہو، ہم اس میں اپنا کردار ادا کریں اور اس کا ایک حصہ بنیں، چاہے گفتگو کی حد تک کیوں نہ ہو، چاہے دعا کی حد تک کیوں نہ ہو، چاہے کوئی مالی معاونت ہی کیوں نہ ہو، بالآخر اس عظیم جو دھارا ہے اس کے اندر ہم شامل ہوں، کسی بھی طریقے سے جو بھی ممکن ہے صورتحال اس میں شامل ہوں۔ اور یہ تو ویسے بھی اب دیکھیں نا، موجودہ جو جنگ ہے اور اس کے اندر آپ دیکھیں دنیا کے اندر تمام عالم اسلام میں جو بے چینی اور اضطراب پھیلا، اب یہاں ہمارے علماء اسلام نے کتنی خوبصورت احادیث بیان کی، اور یہ حق ہے ہماری کتابوں میں ہے کہ جب بھی کہیں بھی کسی ملت مسلمان پر ظلم ہو یا کسی ایک مسلمان پر ظلم ہو، تو ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے کہ وہ
وہاں جو ہے اپنا کردار ادا کرے. اگر وہ کردار ادا نہیں کرتا تو پیغمبر اسلام کیا فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے. فلیس بمسلم، یعنی حتیٰ فرمایا کہ من اصبح لم یہتم بامور المسلمین. بہت اہم روایت. اگر کوئی شخص اس حالت میں صبح کرے کہ اسے مسلمانوں کے امور کی فکر ہی نہ ہو، فرماتے وہ میری امت میں سے نہیں ہے. تو اب عرض خدمت یہ ہے کہ اب یہاں جو ہے ہمیں اپنا فریضہ سمجھ آ رہا ہے. اب یہ جو روایت ہے یہ واقعاً اسی قیام کے بارے میں ہے. ہو سکتا ہے اسی قیام کے بارے میں ہو سکتا ہے اس کے بعد کوئی بہت بڑا قیام ہو اس کے بارے میں ہو، لیکن اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اہل مشرق سے ہونے والے جو قیام ہیں، جو مارکے اہل مشرق نے انجام دینے ہیں، یہ ظہور کی راہ ہموار کرنے والے ہیں. یہ متصل ہیں کڑی با کڑی اسی قیام سے جو امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے بپا ہوگا. اس لیے دیکھیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام جو ہیں وہ اس مقدس سلسلے میں خواہش کرتے ہیں کہ میں بھی داخل ہوتا اور میں بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ ملحق کرتا امام زمان علیہ السلام کے ساتھ. بس یہ جو روایت ہے آگا کہ جو بہت زیادہ ذکر بھی ہو رہی ہے، اس میں ہمیں اپنی ذمہ داری کو ڈھونڈنا چاہیے، نہ یہ کہ یہ جو ہے وہ طے کریں کہ آ کے کہ یہی وہ زمانہ ہے، یہی وہ جنگ ہے اور یہی وہ جو ہے وہ اہل مشرق ہے. یہاں پر طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر ہمیں اپنی ذمہ داری کی جو ہے وہ اور اپنے وظیفے کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. جی یہ روایت ہمیں ہمارا وظیفہ بیان کر رہی ہیں، اور یہ روایت جو ہیں ہمیں ساتھ اطمینان دے رہی ہیں ہمارے مذہب کی حقانیت کا، کہ جو کچھ انہوں نے اس دور میں فرمایا تھا ہم ویسی جھلکیاں آج دیکھ رہے ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ موجودہ جو جنگ ہے یہ فلاں روایت کے متعلق ہو، یہ تو ہم نہیں فیصلہ کر سکتے، لیکن ہم یہ کم از کم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل وہی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، وہی ادوار کو ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ جس کی جو ہے وہ پشین گوئی وہ ہستیاں جو ہے اپنے دور میں کر گئیں، اور یہ ان کی حقانیت. اور یہ سب چیزیں جو ہے وہ ایمان کو اور قوی کرنے کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ مددگار ہیں. بالکل. اب دیکھیں نا بہت ساری اور بھی روایات ہیں جس میں ایک روایت کی طرف اشارہ کروں گا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت جو ہے یہ بھی سنن ابن ماجہ میں ہے اور بہت سارے علماء جو ہیں وہ اس کا حوالہ دے رہے ہیں. اور اس میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جو اہل بیت ہیں جن کے لیے اللہ نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو چن لیا ہے، بے شک میرے بعد میرے اہل بیت کو مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا، دربدری ہوگی، جلاوطنی ہوگی. یہاں تک پھر انہوں نے مشرق کی طرف اشارہ کیا کہ وہاں سے ایک قوم آئے گی کہ جس کے پاس سیاہ جھنڈے ہوں گے اور وہ حق کا مطالبہ کریں گے لیکن انہیں نہیں دیا جائے گا، اور وہ یہ مطالبہ 3 بار کریں گے. اب دیکھیں نا پچھلی روایت میں 2 بار تھا، اب یہ تو اب ہم یہی کہیں گے کہ آپ 2 یا 3 یا 4 میں آپ مطالبے میں دیکھیں کہ حق کا مطالبہ کون کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور پھر وہ جنگ کریں گے اور ان کی مدد ہوگی، یعنی پوری دنیا میں اہل حق ان کے ساتھ ملیں گے اور وہ فتح پائیں گے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں پھر انہیں سب کچھ دیا جائے گا کہ جو انہوں نے مانگا تھا، لیکن وہ اسے قبول نہیں کریں گے کہ یہاں تک کہ اسے میرے اہل بیت کے ایک شخص کے حوالے کریں گے. یعنی اب دنیا جو کچھ انہیں دے رہی ہے وہ اسے دیں گے، امام مہدی علیہ السلام کے سپرد کریں گے، اور وہ شخص جو ہے میرا ہم نام ہوگا اور زمین کو عدل و انصاف سے بھرے گا جیسے کہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی. اور تم میں سے کوئی بھی شخص جو بھی اس دور کو پائے، اب یہ ہمارا وظیفہ جو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی جو اس دور کو پائے اسے چاہیے کہ وہ میرے اہل بیت کے جو امام ہیں ان کی طرف آئے، چاہے اس سے برف پر گھٹنوں کے بل ہی کیوں نہ ریگنا پڑے، گھسٹنا پڑے. فرماتے ہیں کہ یہ جھنڈے جو ہیں یہ ہدایت کے جھنڈے ہیں. اب دیکھیں نا یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ جب بھی حق و باطل کا کوئی مارکا ہو، ہمارا وظیفہ ہے کہ ہم دنیا میں کہیں بھی ہوں ہم حق کا ساتھ دیں. اور اب تو ساتھ دینے کے کئی طریقے ہیں، صرف یہ تھوڑا ہے کہ ہم کوئی جہادی لباس پہن لیں اور چلے جائیں. نہیں، اس وقت دنیا جو ہے وہ مختلف طریقوں سے حق کا ساتھ دے رہی ہے. حق کے محاذ کو مضبوط کرنا ہے. ہماری ایک بات جو ہے سوشل میڈیا پر وہ ہو سکتا ہے محاذ کو مضبوط کرے. ہماری ایک پکار، ہماری ایک آواز، ہمارا ایک چھوٹا سا کار خیر اپنے ہی علاقے میں، یعنی حتیٰ یہ وہ میسج شیئر کرنا، چیزیں جو ہے وہ لوگوں کی معلومات کو بڑھانا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انہی راستے میں آئیں گی، انہی راستے میں. تو بس اس آگاہ خلاصے کے طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ جو اہل مشرق والی روایت ہے شیعوں کے یہاں بھی ہے، اہل سنت کے یہاں بھی ہے، دونوں جگہ موجود ہے روایت. بس یہاں پر ایک چیز کلیئر ہے کہ اہل مشرق
کہ قیام کا مرحلہ سنیوں کے ہاں بھی ہے، شیعوں کے ہاں بھی ہے، جی جی بس اہل سنت اور شیعہ دونوں اس مسئلے میں متحد ہیں، متفق، بالکل ہے، اور رسول اکرم کی روایت ہے، یہاں پر ہمارے ائمہ اطہار کی روایت ہے، وہاں جی پر سنن ابی ماجہ میں جیسا کہ آپ نے روایت پڑھی پیغمبر اکرم سے روایت ہے. بس یہاں پر کوئی اگر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ شیعوں کی جنگ ہے تو پھر یہ تو اس نے جو ہے وہ پھر یا تو روایتیں نہیں پڑھی ہیں، جی جی یا پھر جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ کتابوں کا صحیح سے مطالعہ نہیں کیا ہے، یا پھر وہ بھٹکانا چاہ رہا ہے. یہاں پر یہ کہ آخر زمانے میں ذمہ داری سب کی مل کے آگے بڑھنے سب کی ہے. جی اتفاق سے یہ شیعہ سنی مسئلہ ہے ہی نہیں، اور میں یوں کہوں گا حتیٰ کہ عالم اسلام کا نہیں، یہ عدل کے خواہان کا مسئلہ ہے. بہت بڑی بات. پوری دنیا کے اندر جو ظلم کا خاتمہ چاہتے ہیں جی اور پوری دنیا کے اندر عدل والی فضا کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، دنیا میں امن چاہتے ہیں، یہ ان کا تقاضا ہے، اور اہل مشرق اس میں پیش قدم ہوں گے. اس لیے آپ دیکھیں کہ اب موجودہ جو جنگ ہے اس کے اندر آپ خود ملاحظہ فرمائیں، اتنا عالم اسلام کے اندر جو ہے حمایت نہیں ہوئی جی مظلوم ملت کی جتنی اہل غرب کے اندر ہوئی. غرب کے اندر بالکل. تو اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے جو حق و باطل کے معرکے ہیں وہ مکتب اور حتیٰ دین کی باتوں سے بھی ہٹ کر ہیں، اس سے بھی بڑھ کر ہیں. اس کے اندر جو ہیں پوری دنیا کے اندر یعنی وہ عدل کے خواہان جو ہیں، جو دنیا میں عدل چاہتے ہیں، جو باضمیر لوگ ہیں، جو حق پسند ہیں، وہ سارے جو ہیں وہ اہل حق کے ساتھ ہیں. خود ہم امام مہدی علیہ السلام کی جو سپاہ ہے اس کو 3 قسموں میں ہم تقسیم کرتے ہیں. پہلی قسمت وہی یا پہلا حصہ جو ہے وہی 313 ہے، دوسرا حصہ وہ 10,000 جوان ہیں. ان کے بارے میں اب ہماری روایات کہتی ہیں کہ یہ خالص جو ہیں وہ شیعہ ہیں اور مومن ہیں. لیکن جو تیسرا حصہ ہے اس کے اندر عام وہ سب لوگ ہیں کہ جو پوری دنیا کے اندر جو ہیں وہ عدل چاہتے ہیں اور مظلوموں کے حامی ہیں اور ظلم کے خلاف ہیں. اب یہ دین مکتب کی قید سے ہٹ کر یہ امام مہدی کے ساتھ ملحق ہوں گے، اور اس ظلم کے خلاف جو جنگ ہے، ابھی بھی جنگ جو ہے وہ ظلم کے خلاف ہے. اب آپ خود ملاحظہ فرمائیں موجودہ جو جنگ ہے اس میں دونوں طرف مسلمان ہیں. ہاں بالکل صحیح بات. دونوں طرف مسلمان ہیں، بلکہ آپ دیکھیں دشمن جو ہے اپنی عیاری کے ساتھ مسلمانوں کے ہی وسائل سے استفادہ کر کے مسلمانوں کو مسلمانوں پر حملے کر رہا ہے، اور مد مقابل مسلمانوں کا ہی نقصان ہو رہا ہے دونوں طرف سے. بالکل ٹھیک ہے جی. تو اب اس کا مطلب ہے کہ یہاں دین نہیں ہے، یہاں کوئی مکتب نہیں ہے، یہ حق و باطل کی جنگ ہے. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ آئندہ جتنی بھی جنگیں ہوں گی، جیسے جیسے لوگوں کا شعور بڑھے گا، لوگوں کی یہ جو تعصبی جو ہمارے ہاں فرقہ واریت پھیلائی جاتی ہے، اس سے لوگ اب انشاءاللہ الحمدللہ نکل بھی رہے ہیں اور مزید نکلیں گے. اور یہ ساری دکانیں جو ہیں جو تعصب کی بنیاد پر کھولی گئی ہیں یہ سب ختم ہوں گی. لوگ جو ہیں وہ اب بھی کہہ رہے ہیں کہ میں خود ایک اہل سنت کے ایک جید عالم کی تقریر سن رہا تھا اور وہ رو رہے تھے. ان کا تعلق جو ہے وہ اتفاق سے اہل حدیث سے تھا. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جن مجاہدین کا ذکر تاریخ میں پڑھتے تھے، جن اصحاب کی قربانی اور سیرت اور جہادی سیرت ہم تاریخ میں پڑھتے تھے، جن اولیاء خدا کا ذکر ہم تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے تھے، آج ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہے. اور یہ وہی سیرت ہے جو قرآن کہہ رہا ہے، اور یہ وہی سیرت ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی ہے. یہ وہی سیرت ہے جو امیر المومنین کے ہمرائیوں کی ہے. یہ وہی سیرت ہے جو شہداء کربلا کی ہے. تو اس کا مطلب حق جب بھی ظاہر ہو وہ حق ہوتا ہے، حق ایک جیسا ہوتا ہے، اور باطل بھی جب ظاہر ہو باطل ہے وہ بھی ایک جیسا ہوتا ہے. یزیدیت یا حسینیت کے لیے زمانے کی قید نہیں ہے، امیر المومنین کے معرکہ کے لیے زمانے کی قید نہیں ہے. خود پیغمبر اسلام کی جو زمانے کی یہودیوں سے یا کافر اور مشرکوں سے جو جنگ ہے اس کی عکاسی آج بھی ہو رہی ہے، وہ ایک ہی شکل میں ہے. وہ ظلم اور بربریت کی بھی وہی شکلیں ہیں، اور اہل حق ان کی قربانیاں، ان کے صبر و تحمل اور مظلوموں کا ساتھ دینا، اور یہ بھی وہی شکلیں ہیں، بالکل وہی چیز ہے. تو ہم اس سے جو ہے ایک پیغام جو ہے وہ لے سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہم ان جنگوں کو، جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ یہ ہماری تربیت گاہ ہیں، اس سے ہم جو ہے وہ زمینہ سازی کا درس لیں. امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور کی راہ کو ہموار کرنے کا درس لیتے ہیں. یعنی یہ جنگیں ہمارے لیے جو ہے وہ بتاتی ہیں کہ مولا کا ظہور جب ہوگا تو کس طرح کا ہم نے کردار ادا کرنا ہے، مجاہدین نے کیسا کرنا ہے، جو ان کے پیچھے کھڑے ہیں، سڑکوں پہ کھڑے ہیں، چوکوں پہ کھڑے ہیں، جو امداد کر رہے ہیں، دنیا نے حمایت کیسے کرنی ہے، یہ سب جو ہے ہمیں سکھا رہی ہیں. جی
دوسرا جو ہے وہ ہمیں دکھا رہی ہیں کہ کس طرح دشمن کے مد مقابل جو ہے وہ صبر کرنا ہے اور مسلح جد و جہد کرنی ہے، جھکنا نہیں ہے، باطل کے آگے نہیں جھکنا، اور یہاں جو ہے بصیرت دکھانی ہے۔ وہ جس طرح آپ بھی اب بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک طرف وعدہ کرتے ہیں اور پھر مکر رہے ہیں، وعدہ کریں، دھوکہ دینے والی کیفیتیں ہیں۔ یہاں ایک منظم جد و جہد کے ساتھ ایک عالی بصیرت جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ تیسرا جو ہے ہمیں اپنے ہدف کو خالص رکھنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کیوں اس وقت ملت ایران سرفراز ہے، انہوں نے جو ہے اپنے ہدف کو خالص رکھا ہے، اس کے اندر جو ہے یہ نہ کسی کے آگے جھک رہے ہیں، نہ کسی دنیا داری کے کسی فریب میں آ رہے ہیں۔ یہ جیسے میں ایک مثال ہے آپ کی خدمت میں عرض کریں، کہتے ہیں ایک دفعہ پہلے بھی اس طرح کی ایک جنگ ہوئی تھی ملت ایران کے ساتھ، 8-9 سال جنگ رہی عراق کی۔ تو ایک ملک کے سربراہ آئے امام خمینی رحمۃ اللہ کے پاس، انہوں نے کہا کہ وہ بھی مسلمان ملک ہے، آپ بھی ہیں، تو آپ اس جنگ کو جو ہے روکیں، اور ہم چاہتے ہیں مسلمانوں میں محبت ہو۔ تو امام خمینی رحمۃ اللہ نے قرآن کو سامنے رکھ دیا، فرمایا مجھے یہ بتائیں کہ آیا ہمارا کردار قرآن کے خلاف ہے یا قرآن کے موافق ہے؟ اگر تو قرآن کے موافق ہے تو پھر ہم یہ الہی جنگ لڑ رہے ہیں، اگر خلاف ہے تو مجھے بتائیں تاکہ میں اسی وقت جنگ کو بھی روکتا ہوں اور باقاعدہ میں عالم اسلام سے معذرت چاہتا ہوں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب بھی آپ پر حملہ ہو آپ اپنا دفاع کریں، اپنی آب و خاک کی حفاظت کریں، اپنے جغرافیہ کی حفاظت کریں۔ ہم پر حملہ ہوا ہے، ہم نے کسی پہ حملہ نہیں کیا، اب حملہ کرنے والا کافر ہے، مسلمان ہے، بالآخر وہ ظالم ہے۔ تو اب بھی جو ہے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ مظلوم کی حمایت، ایران کو کیوں ان مسائل کا سامنا کرنے پڑ رہا ہے؟ چونکہ یہ دنیا کے مظلوموں کے حامی تھے اور خود بھی مظلوم واقع ہو رہے ہیں۔ انہوں نے اپنا ہدف نہیں چھوڑا، اب ان کو مختلف شرطوں کے ساتھ روکا جا رہا ہے، تو یہ باقی مظلوموں کو بھی درمیان میں لا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی انصاف ہو، ان پر بھی ظلم نہ ہو، یعنی ہدف اپنا جو ہے وہ خالص رکھا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو درس مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کا وظیفہ ہے کہ وہ ان کی مدد کریں، اہل حق کی، اور یہاں تک سرکار نے فرما دیا کہ چاہے آپ کو برف پر ہی گھسٹ کر جانا پڑے، تو اس سے بڑھ کر اب کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو الحمدللہ یہ ساری چیزیں ہماری تربیت کا حصہ ہیں، اور اسلام کا اہل حق کا افق جو ہے وہ بہت ہی روشن ہے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جس طرح کہ امام باقر علیہ السلام کا فرمان ہے، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور پر ہی جا کے انشاءاللہ ختم ہوگا۔ اگر بس ایک دو بات اور اہم ہے، بہت جلدی چونکہ ظاہراً مجھے لگتا ہے کہ وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا، لیکن بات اتنی لطیف اور اتنی بہترین ہے کہ دل چاہ رہا ہے کہ تھوڑی دیر تک اور گفتگو ہو۔ لیکن بہت اہم ایک چیز ہے کہ ایک روایت بہت تیزی سے اور شاید سے میری نظر سے بھی گزری ہے کہ ایک مشہور عالم دین ہے، انہوں نے بھی جو ہے وہ اسے ذکر کیا کہ اہل مشرق کی جانب سے، اہل مشرق نہیں، مشرق کی جانب سے ایک آگ اٹھے گی، جس زمانے میں یہ آگ اٹھے تو اس زمانے میں مومنین کی ذمہ داری ہے، یا لوگوں کی ذمہ داری، اس طریقے کا ورڈ بیان کر رہے تھے وہ، کہ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے لیے اناج اور غذا پانی وغیرہ کا انتظام کر لے۔ جی جی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ وہی جنگ ہے، اس قسم کی جنگ ہے، اور ہم مومنین سے کہتے ہیں کہ وہ ایسا کریں کہ مثلا کچھ چیزیں جو ہے وہ خراب نہ ہونے والی، یا جو ہے وہ اناج کو جمع کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مشکلات میں گرفتار ہو جائیں۔ اس قسم کی روایت کی کیا حیثیت ہے اور لوگوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو روایت ہے مشرق سے آگ، بعض کہتے ہیں کہ یہ آگ ایران سے ہوگی، فارس سے ہوگی، بعض کہتے ہیں آذربائیجان سے، روایات ہیں ہمارے پاس، لیکن ساری جو ہیں وہ سند کے اعتبار سے مخدوش ہیں۔ اب پھر دوسرا جو مسئلہ ہے کہ آگ سے کیا مراد ہے؟ آگ سے مراد واقعاً آگ ہے، آگ سے مراد جنگ ہے، آگ سے مراد فتنہ ہے، اس میں علماء کی جو ہے وہ بحث ہے۔ تو اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ فتنہ و فساد دیکھیں، جب بھی آپ کہیں ایسا موضوع دیکھیں کہ جو تکلیف دہ ہو، تو اس میں اپنے وظائف ادا کریں، ہم یہی لے سکتے ہیں۔ رہ گئی اناج والی بات، تو ہم اس قسم کی کسی روایت کی تائید نہیں کریں گے، چونکہ یہ روایت سند کے اعتبار سے تو صحیح ہے ہی نہیں کہ ہم اس پر کوئی بنا رکھ لیں۔ لیکن اس سے واضح ہو رہا ہے کہ آپ کی خدمت میں عرض کریں، فرض کرو اگر یہ روایات صحیح بھی ہوں تو اس سے زیادہ زیادہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں تو ان کو اہل حق کے لیے ذخیرہ کریں،
اہل حق کی مدد کریں، مراد یہ ہوگا اس میں. اگر کوئی فتنہ اٹھے گا، کوئی جنگ ہوگی تو اس سے مراد یہ ہے، نہ کہ ایسے ہی فضول میں اپنے گھروں میں ہم جو ہے وہ اناج کے جو ہے وہ ذخیرے کر لیں. تو اس سے تو ہو سکتا ہے کہ ملک کے اندر جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی والی صورتحال پیدا ہو. احتکار والی کیفیت. ہاں بالکل بالکل، وہ تو شرعاً بھی حرام ہے. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کے مسائل ہوں تو ہمارے پاس جو اپنے ذخائر ہیں، یا اگر ہم نے جیسے بھی آپ دیکھیں بہت ساری جگہوں پر موقف لگے ہوئے ہیں، وہ ان چیزوں کو ذخیرہ کر کے بھیج رہے ہیں اس ملت کے لیے کہ جو ملت پریشانیوں کا شکار ہے. نہ کہ ہم فضول میں اپنے گھروں میں جو ہے وہ نہیں، اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ درست نہیں ہیں. وہی باتیں جو منطقی اور معقول ہیں جو ہوتی ہیں کہ جو ملت بحرانوں کا شکار ہے، مسائل کا شکار ہے، اس کی مدد کی جائے. اگر ذخیرہ کیا جائے تو ان کے لیے کیا جائے، ان کو کچھ بھیجا جائے. یہ ایک اچھا رویہ ہے اور یہی درست ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اچھا، اب سب سے آخری بات اس کے بعد سے کہ آخر الزمان کے سلسلے سے بہت سی روایات ہیں. جی جی، جیسا کہ ایک روایت آپ نے بھی ابھی پڑھی تھی کہ اس میں جو ہے وہ پیغمبر اکرم کی روایت تھی. تو اس آخر الزمان کی اور بھی جو متعدد روایات ہیں، اس سے ہم نتیجہ کیا لے سکتے ہیں آج کے حالات کے سلسلے؟ جی جی، دیکھیں جی، آخر الزمان میں جو کچھ احادیث کا اگر ہم خلاصہ نکالیں شیعہ سنی کتابوں سے، تو آخر الزمان جو ہے وہ مسلسل جنگ اور فتنوں کی جگہ ہے. آخر الزمان کے اندر بے پناہ فتنے اٹھیں گے، اور ان فتنوں کی انتہا جو ہے وہ سفیانی والا فتنہ جو ہے اس پہ ہوگی. سفیانی کے فتنے سے پہلے بھی کئی فتنے اٹھیں گے، حتیٰ کہ کہا گیا ہے کہ مثلا بنی امیہ اور بنی عباس کا دور شاید دوبارہ آ جائے. یعنی اس طرح کے فتنے پیدا ہوں گے جس طرح اس دور میں پیدا ہوئے، ان کے نام سے حکومتیں بننا شروع ہوں. ابھی تو مشرق وسطیٰ کی کئی دفعہ شکل بدلنی ہے. خود سفیانی کا جب خروج ہوگا، کہ جس کے بارے میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم اگر سفیانی کو دیکھو تو تم گویا دنیا کے پلید ترین شخص کو دیکھو. اس نے کئی ملکوں کی سرحدیں جو ہیں وہ چینج کر دینی ہیں. اس نے ایک بہت بڑا بلاک تشکیل دینا ہے، شیطانی بلاک، اور جس کے پیچھے یہودی ہوں گے اور اس کی بھرپور مدد کریں گے. تو بالآخر ہم اب جس دور میں داخل ہو رہے ہیں اور ہو چکے ہیں، یہ مسلسل جنگوں کا دور ہے، ہماری آزمائش کا دور ہے، حق و باطل کی مسلسل کشمکش ہے، مختلف فتنے پیدا ہوں گے. اور مومنین کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ ہم نے کتاب شریف غیبت نعمانی میں ایسی بھی احادیث دیکھی ہیں جس میں خود مومنین کے اندر فتنوں کا بھی ذکر ہے کہ مومنین میں دو قسم کے فتنے ہوں گے. ایک عقائدی فتنے کہ لوگوں کو گمراہ کیا جائے گا، یعنی عقائد حقہ سے دور کیا جائے گا. جیسے ابھی بھی ہم غلو کی لہریں بھی دیکھتے ہیں، اور ناسبیت بھی دیکھ رہے ہیں عالم اسلام میں، تکفیریت بھی دیکھ رہے ہیں. اور دوسری جو چیز ہے، مومنین کے درمیان آپس میں اختلاف اور ہمدلی کا ختم ہونا اور افتراق. حتیٰ کہ معصوم فرماتے ہیں کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی کہ ایک دوسرے کے منہ پر تھوکیں گے، ایک دوسرے کی تکفیر کریں گے، ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے. تو ان سب چیزوں کے اندر اہل خیر کا اپنا کردار ہے کہ اہل خیر جو ہیں وہ صبر و تحمل کے ساتھ جو ہیں ہمدلی کی فضا پیدا کریں گے، امر بالمعروف کریں گے، نہی عن منکر کریں گے، اہل بدعت سے لڑیں گے، فتنہ و فساد کا مقابلہ کریں گے. یعنی پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آخر الزمان میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل خیر کو جو ہے وہ بیان کیا کہ یہ کس قسم کے ہیں. بلکہ ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ میری امت کی مانند آخر الزمان میں ایک ایسی امت آئے گی، یعنی جو میرے دور کے اصحاب ہیں، انہی کی مانند، یعنی جن کی جزا جو ہے وہ میرے دور کے مسلمانوں کے برابر ہوگی. اور بعض روایات میں فرمایا کہ اولئک خیر البریہ، یعنی سب سے بڑھ کر. ان کی جو ہے صفات کیا ہوں گی؟ اب فرماتے ہیں کہ وہ اہل جہاد ہیں، فتنہ و فساد سے جنگ کریں گے، اہل بدعت سے جنگ کریں گے، اور ان کی صفت یہ ہے کہ امر بالمعروف کرنے والے ہیں اور نہی عن المنکر کرنے والے. اس طرح اور بھی روایات ہیں جس میں فرمایا کہ یہ لوگ اہل خیر ہیں، تعاون کرتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں، مسکینوں کی، ضرورت مندوں کی مدد کرنے والے ہوں گے، سخی ہوں گے، متواضع ہوں گے. اور آپ کی خدمت میں عرض کریں ان کی اہم ترین نشانیاں جو ہیں وہ ان کی صداقت ہوگی، ان کے اندر امانت داری ہوگی. یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہم نے کس طرح کی شکل لینی ہے. امت اسلامی جو واقعاً رسول اللہ کی امت ہوگی اور جس کا انتظار ہمارے مولا کر رہے ہیں، ان کے خد و خال کیا ہیں. ورنہ بے نام اسلام اب تو بہت کچھ ہو رہا ہے.
اب تو حق و باطل جو ہے وہ کسی دین کے ساتھ ہم جوڑ ہی نہیں سکتے. جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام باطل کے ساتھ بھی کھڑا ہے اور حق کی طرف بھی اسلام ہے, اب تو دنیا پریشان ہے, ہمارے جوان پریشان ہیں کہ بس اسلام حقیقی کہاں ہے. اسلام حقیقی جو ہے وہ اب صرف جو ہے وہ فتووں کی آڑ میں نہیں ہے, اب وہ ہمارا کردار میں ہے, عمل میں ہے کہ ہم آیا ہمارے اندر صداقت ہے, آیا ہم امین ہیں, آیا ہم مظلوموں کے حامی ہیں یا ظالموں کے پیچھے کھڑے ہیں. اب یہیں سے جو ہے وہ اسلام جو ہے نظر آ رہا ہے. آیا ہم فتنے پھیلانے والے ہیں یا فتنوں کے مقابلے میں کھڑے ہیں, آیا ہم بدعتیں پھیلانے والے ہیں یا بدعتوں کے مقابلے میں کھڑے ہیں. تو ایک سیاہ دور ہے امام زمان علیہ السلام کے ظہور سے پہلے آخر الزمان کا, کہ جس میں خون ریزی, قتل و غارت, جنگیں, فتنے, بدعتیں, سب کچھ ہوگا. لیکن اس کے اندر ایک نورانی پہلو بھی ہے, ایک نورانی پٹی بھی ہے. وہ اقلیت ہے جسے ہم کہتے ہیں مقدس اقلیت, کہ جنہوں نے جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی منکر کرنا ہے, جنہوں نے بدعت سے لڑنا ہے, جنہوں نے سخاوت کرنی ہے, جنہوں نے اہل خیر کی مدد کرنی ہے, جنہوں نے باطل سے جنگ کرنی ہے, کہ جن کی ایک نشانی مولا فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو دن کے اندر شیروں کی مانند کافروں سے لڑیں گے اور رات کو جو ہے یہ راہبوں کی مانند اللہ کی بارگاہ میں مناجات کریں گے, شب زندہ داری کریں گے. تو بالاخر یہ چیزیں بھی واضح ہیں, وہ اقلیت بھی واضح ہے اور اکثریت بھی واضح ہے. آج میرا نہیں خیال اس موجودہ دور میں جو سوشل میڈیا کی بھی جو کیفیت ہے کہ کسی شخص کے سامنے حق و باطل واضح نہ ہو رہا ہو. حق و باطل واضح ہے, اب کوئی عمدن اپنی آنکھیں بند کر لے تو الگ بات ہے. جی بہت شکریہ آغا. یہ آخر الزمان کی گفتگو کچھ ایسی گفتگو ہے کہ شاید اگر جو ہے وہ اس پہ اور بھی بات کی جائے تو بہتر ہوگا, تاکہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ کلیئر ہو. تو انشاءاللہ اگر ممکن ہوا تو آخر الزمان کے سلسلے سے مکمل روایت جو آئی ہے, اگر ایک دن کسی دن گفتگو ہوئی تو انشاءاللہ آگے جو ہے وہ کوشش کی جائے گی. بہت بہت شکریہ آغا. یہیں پر اپنے پروگرام کو ختم کرنا چاہتے ہیں. مومنین, یقیناً ناظرین کی خدمت میں بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے آخر تک جو ہے وہ پروگرام کو دیکھا. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. یہاں پر ناظرین اور سامعین سے گزارش یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اسی طریقے سے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. انشاءاللہ پھر سے ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. خدا حافظ, فی امان اللہ. اللہم عجل لولیک الفرج.